دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر میں نثار ولی بھائی کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے میں بھی ان کا بہت زیادہ تعاون رہا ہے. فارما انڈسٹری کے بغیر اس طرح کی کوئی بھی کمپین پاسبل نہیں ہوتی، تو ان کے ہر طرح کے تعاون کا میں دلی طور پر ممنون ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی گہما گہمی ہو رہی ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ ایسی کون سی وجہ پڑ گئی، کون سی مصیبت پڑ گئی کہ بس شوگر کو اٹھا کے ہم نے سر پہ سوار کر لیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. انٹرنیشنل ڈائبیٹک فیڈریشن ڈاکٹروں کا ایک عالمی ادارہ ہے جو کہ طبی میدان میں شوگر کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کرتا ہے. پچھلے کئی دہائیوں سے یہ مختلف اعداد و شمار جاری کرتے ہیں. آج سے 15-20 سال پہلے انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ آج سے 10 سال کے بعد شوگر کی مریضوں کی تعداد بڑھ کے کتنی ہو جائے گی. فار ایگزامپل جب میں نے گریجویشن کی آج سے کوئی 30 سال پہلے تو پوری دنیا میں صرف 85 ملین ڈائبیٹک پیشنٹ تھے. ادارے نے کہا کہ آج سے 20 سال کے بعد فار ایگزامپل 150 ملین ہو جائیں گے. تو جب سے 10-12 سال گزرے تو دیکھا کہ یہ 150 ملین نہیں، یہ تو کئی 150 ملین ہو گئے. ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اتنی تیزی سے شوگر کی بیماری بڑھ رہی ہے. شوگر کے جو مریضوں کی تعداد ہے 537 ملین ہو چکی ہے. 537 وہ پیشنٹس ہیں 537 ملین جن کی ذیابیطس تشخیص ہوئی ہے باقاعدہ طور پر. وہ لوگ جن کی ذیابیطس تشخیص نہیں ہوئی، شوگر کے مریضوں سے زیادہ ان مریضوں کی تعداد ہے جو شوگر کے خطرے سے دوچار. وجہ ہے کہ سن 2021 کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کے بعد عالمی اس کو ایک ایمرجنسی کے طور پہ لے. کیوں بنا؟ کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں ہر 1 سیکنڈ کے بعد ایک شوگر کے مریض کی تشخیص ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی ہر 5 سیکنڈ کے بعد پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی شخص شوگر کی وجہ سے وفات پا رہا ہے. اور ایک اور بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد کسی نہ کسی فرد کا پوری دنیا میں شوگر کی وجہ سے پاؤں یا پاؤں کا کوئی حصہ کاٹنا پڑ رہا ہے. مان لیجیے کہ پچھلے 30 سال میں پاؤں کے کٹنے کی شرح میں ان تمام ترقی کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا. بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ جیسا کہ ابھی باقی ماہرین نے بھی آپ کے سامنے گزارش کی ہے، ہمارا لائف سٹائل ہے. ہم اس وقت جاگتے ہیں جب شوگر ہو چکی ہوتی ہے، بلکہ اس وقت بھی نہیں جاگتے. ہم اس وقت جاگتے ہیں جب شوگر کی وجہ سے کوئی پیچیدگی ہو چکی ہوتی ہے. پہلے ہم نے دعویٰ کیا میں نے ٹھیک ہے چنگا بننا ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں آپ کے سویرے کروڑے کھاتے سب شوگر بڑھ گئی ہے پھر اس طرح کا ٹھیک ہو جائے. کتنی دیر میں اس کے گردے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، آنکھوں کا پردہ جو ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے، خون کی نالیوں کے اندر تہ در تہ ایسی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں جو واپس نہیں ہو رہی. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا، صبح کروڑے کھانے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ پچھلے کئی سال کے مسلسل شوگر کے اثرات کی وجہ سے ہوا. اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، پتہ اس وقت چلا جب کوئی پیچیدگی پیدا ہوئی. بہرحال انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں 43 ملین افراد شوگر میں مبتلا ہو چکے ہوں اور سن 2045 میں 783 ملین افراد مبتلا ہو چکے ہوں. یہ تو پوری دنیا کے اعداد و شمار ہیں. اندازہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں 966 بلین $US سالانہ صرف شوگر کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں. اب کسی بھی ملک کی اکانومی کے اندر بجٹ کا یا کسی فیملی کے بجٹ کا 17.6% شوگر کے مریضوں کی تشخیص پہ، علاج پہ، ادویات پہ خرچ ہو جاتا ہے. اس کو کیسے کم کرنا ہے؟ اس کے لیے آگاہی کی ضرورت ہے کہ جس گھر میں ایک شوگر کا مریض ہے اس گھر کے باقی جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے اپنا ٹیسٹ کروائیں. یہ کیمپس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اسکریننگ کریں ان لوگوں کی جو ہائی رسک پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، جو لو رسک پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، جو ابھی خطرے سے دوچار نہیں لیکن پری ڈائبٹیز یا امپیئرڈ گلوکوز یا کسی ایسی سٹیج میں ہے کہ آج سے سال بعد ان کو شوگر ہونے کا اندیشہ ہے. تو وہ ایسے کیمپس میں آ کے مفت اپنے تشخیص کرائیں اور پورے معاشرے پہ ایک احسان کریں
تاکہ پورے معاشرے کے جو ریسورسز ہیں وہ ڈپلیٹ نہ ہونے پائیں اور وہ کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو سکیں۔ پاکستان کے اعداد و شمار میں بس مختصر سا گزارش کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ نیچے لابی میں جائیں گے اور لابی میں دیگر جو ہمارے کیمپس ہیں ان کا وزٹ بھی کریں گے، اور ایک مختصر سی چائے کا ہم نے انتظام کیا ہے۔ ہم نے مہمان کا جو دل میں احترام ہے وہ پلیٹ میں احترام کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، وہ دل میں احترام ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس سادہ چائے قبول فرمائیں گے اور اس کلچر کو اپنے گھروں میں دفتروں میں بھی فروغ دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں شوگر کے مریضوں کی تعداد کے حساب سے تیسرے نمبر پہ ہے۔ چائنا اور انڈیا چونکہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، اگر ان کی آبادی کو آدھا کر دیا جائے تو شاید پاکستان پہلے نمبر پہ آ جائے۔ پاکستان پوری دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے، لیکن اگر پرسنٹیج آف پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو انفارچونیٹلی پاکستان پہلے نمبر پہ ہے پوری دنیا میں۔ اور بہت سارے ممالک ہیں، 196 یا 200 کے قریب UN کے ممبرز ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ سارا کچھ اتنا گمبھیر صورتحال اختیار کر رہے ہیں؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ صحت ہماری ترجیح میں نہیں ہے، نہ میری ذاتی ترجیح میں ہے، نہ آپ کی ذاتی ترجیح میں ہے، نہ ہمارے خاندان کی ترجیح میں ہے، نہ ہمارے پالیسی اور ملک کی ترجیح میں ہے۔ ہمارا سارا فوکس غیر صحت مند اقدامات پہ زیادہ ہے۔ ہمارے اسکولوں کے اندر کوئی ایسا تربیتی پروگرام نہیں ہے کہ بچوں کو ہم اخلاقیات کے ساتھ خوراکیات کے بارے میں بھی بتائیں، یا ہم ان کو ورزش اور اس کے فوائد کے بارے میں، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ پاکستان میں اس وقت 32 ملین افراد ہیں جو شوگر میں مبتلا ہیں، اور اندازہ ہے کہ 2030 میں یہ 42.8 ملین ہو جائیں گے۔ 2045 میں خطرہ ہے کہ جب ہمارے ابھی اسکول گوئنگ بچے اپنے عالم شباب میں ہوں گے، ہم شاید ہو نہ ہوں، لیکن جب وہ عالم شباب میں ہوں گے تو پاکستان میں، صرف پاکستان میں 62 ملین افراد شوگر میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ 1 ملین کا مطلب ہے 10 لاکھ۔ تو آپ اس گمبھیر صورتحال کو دیکھیے۔ پاکستان میں اس وقت جو ذیابیطس کے باعث اموات ہیں وہ 17.5% ہیں، کہ جتنی بھی اموات ہوتی ہیں ان میں سے 17.100 میں سے تقریباً 18 اموات ایسی ہیں جو شوگر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور پاکستان میں ابھی بھی 27.3 ملین افراد ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شوگر ہے، وہ ہمارے درمیان میں ہے۔ وہ اپنے بزرگوں کو لے کے کلینکوں میں، فارمیسیوں میں، لیبارٹریوں میں جاتے ہیں کہ ہم نے ان کا علاج کرنا ہے، ان کی تشخیص کرنی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ان میں سے بے شمار خود بھی آلریڈی شوگر میں مبتلا ہے۔ لہٰذا شوگر کا جب بھی کوئی مریض اپنے کسی کو ٹیسٹ کرانے جائے وہ اپنا بھی ضرور ٹیسٹ کرے۔ جن گھروں میں گلوکومیٹر ہے ادھر تمام لوگوں کے ٹیسٹ کرائیں۔ اسکریننگ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 27.3 ملین ہے، اللہ نہ کرے ہم